انار کے بارے میں بہت سے لوگوں نے سوال کیا ہے، یہ تو کائنات کا بہت بڑا عجوبہ ہے۔ ایک پورا انار آپ کے لیے اتنا فائدہ مند ہے، جس کے دانے، اس کے بیج، اس کا چھلکا، اس کی پرت، اس کا جوس، سب چیزیں انسان کے لیے بہت فائدہ مند ہے۔ انار کائنات کا اجوا ترین پھل ہے۔ کہتے ہیں نا کہ ایک انار 100 بیمار، یعنی کہ ایک انار 100 بیماروں میں بھی اپنے فیصلے صادر کر دیتا ہے۔ اور سب سے بڑی بات کہ آپ نے ایک روایت سنی ہوگی، انار کے دانوں میں ایک دانہ جنت کے قطرے کا ہوتا ہے، یعنی اس میں پیراڈائز ڈراپ موجود ہوتا ہے۔ انار کے چھلکے آپ کو انار سے بھی زیادہ نیوٹریشنز دیتے ہیں۔ جب ہم CBC ٹیسٹ کرواتے ہیں تو اس میں ہمیں پتہ چلتا ہے کہ ہمارا RCB بالکل گرا ہوا ہے، تو اس گرے ہوئے RCB کو کیسے اس کی جگہ پہ دوبارہ لایا جا سکتا ہے کہ اس پیشنٹ کو آپ آدھا کپ انار کا جوس روزانہ دینے سے آپ کا RCB جو گرا ہوا ہے وہ واپس اس جگہ پہ آ سکتا ہے۔ انار کے پاؤڈر کو ہم اگر گلاب کے عرق میں شامل کر کے اور اس میں تھوڑی سی ملتانی مٹی ایڈ کریں اور فیس پیک لگائیں، تو اس سے ہمارے جتنے بھی چہرے کے داغ دھبے ہیں، ہماری لٹکی ہوئی اسکن ہے، ہماری جھریاں جو پڑ چکی ہیں، اس تمام کو ٹھیک کرتا ہے کہ رات کو سونے سے پہلے آپ اس کو خالی انار کے جوس کو پانی میں تھوڑا سا ڈال کے آپ انار انگلی سے لگائیں، حلقوں کے گرد لگا لیں، اور اس سے ہمارا جو نشانات ہیں ڈارک سرکل کے وہ ختم ہونے لگتے ہیں، کیونکہ یہ زیادہ اسٹریس سے پڑنا شروع ہو جاتے ہیں ہمارے چہرے پہ۔ تو ان تمام کے لیے اس کا جوس بھی فائدہ مند ہے، اور اس کا پاؤڈر بھی فائدہ مند ہے۔ اور اس کا پاؤڈر کو ہم کس طرح سے بنائیں گے، ہم ایک انار آپ دوپہر میں لے سکتے ہیں، لیکن رات میں انار نہیں کھائیں گے، کیونکہ اس میں وٹامن C اور پوٹاشیم کی مقدار بہت زیادہ موجود ہوتی ہے، جس سے ہمارے رات کو لینے سے ہمارے جسم میں دردیں شروع ہو سکتی ہیں۔ یہ شوگر پیشنٹ کے لیے، موٹاپا جن کو ہے، بہت زیادہ فیٹی ہیں، اور آنکھوں کے مسئلے جن میں آشوب چشم بھی آتا ہے، دانتوں کا مسئلہ ہے، اور بالوں کے گرتے ہوئے بالوں کا مسئلہ ہے، بال پتلے ہیں ان کا مسئلہ ہے، اور شوگر کے پیشنٹ، کولیسٹرول جن کا بہت زیادہ ہو جاتا ہے، ان کو استعمال کرنا چاہیے۔ وہ دانوں کی صورت میں بھی کھا سکتے ہیں، جوس کی صورت میں بھی پی سکتے ہیں، ان کے لیے کوئی ایسا نقصان نہیں، بلکہ کولیسٹرول کم ہوگا۔ انشاءاللہ تعالیٰ کولیسٹرول ضرور کم ہوگا، اور کینسر کے پیشنٹ کے لیے بھی اس کا استعمال بہت زیادہ فائدہ مند ہے، مفید ہے۔ اور جن کو کھانسی آتی ہے، وہ بچے ہوں یا بڑے ہوں، ان کو چھوٹا سا ایک ٹکڑا یا تو انار کے چھلکے کا سکا ہوا منہ میں رکھوا دیں، اور ان کو کہیں اس کو چبائیں، اس سے فوراً ہی کھانسی کو آرام ملے گا۔ نہیں تو پاؤڈر جو ہے انار کا آپ نے پیس لیا ہے، اس کی چٹکی جو ہے ان کے منہ میں جیسے پھکی رکھتے ہیں اور پانی پی لیں، اس سے بھی فرق پڑے گا۔ اور خاص طور پہ جن بچوں کو موشن لگ جاتے ہیں یا بڑوں کو موشن لگ جاتے ہیں جو رکتے نہیں ہیں، تو پلیز اپنی ہوم ریمیڈی سے ہی ان چیزوں کو، ان بیماریوں کو ضرور ٹھیک کیا کریں، چاہے وہ چہرے سے ہوں اور بالوں سے متعلق ہو، یا آپ کے انٹرنل باڈی سے کوئی ریلیٹڈ ہو، تو اس چیز کو ہوم ریمیڈی سے ضرور اس کا کیور کیا کریں۔ آپ میڈیسن اوائڈ کیا کریں کھانے سے۔ 1/4 ٹی اسپون آپ نے انار کا پاؤڈر لینا ہے، اس میں تھوڑا سا 1-2 قطرے جو ہے وہ شہد کے ایڈ کرنے ہیں، اور تاکہ وہ بچوں کو ٹیسٹ بہت برا لگتا ہے، آپ نے ان کو زبردستی دینے ہیں، اس سے موشن ہٹ جائیں گے۔ دن میں آپ صرف ایک بار دیں، بچے ہیں تو ان کو ایک بار دیں، اور اگر بڑوں کو موشن لگ جائیں تو آپ 2 ٹائم کو دیں، ایک صبح اور ایک شام کو، اس سے موشن ہٹ جاتے ہیں، اور دوبارہ یعنی کہ آپ کو موشن کی شکایت نہیں ہوتی۔ اسٹمک کا کوئی پرابلم ہو، جگر کا کوئی مسئلہ ہے، آپ یہ چھلکا ضرور، جو چھلکے سکھائے ہوئے انار کے، اس کا استعمال کروائیں ان کو، بہت زیادہ فائدہ مند ہے اس کا استعمال۔ یہ خواتین، مرد، بچے، ان سب کے لیے بہت ہی مفید ہے۔ آئیے آہستہ آہستہ سب کے اوپر بات کرتے ہیں۔ سب سے پہلے لیڈیز کی بات کرتے ہیں کہ ان کے لیے کتنا فائدہ مند ہے انار۔ وہ بہنیں جن کے چہرے کی رنگت ماند پڑ گئی ہو، اور جن کی آنکھوں کے نیچے ہلکے پڑ گئے ہوں، اور وہ چاہتی ہوں کہ ان کا رنگ سرخ و سفید ہو جائے، ان کی اسکن جو ہے وہ چمکنے لگے، ان کے لیے انار بہترین تحفہ ہے۔ کرنا کیا ہوگا کہ 2 طریقے ہیں اس کے استعمال کے۔ پہلا طریقہ یہ ہے کہ آپ نے انار کے جوس کو تھوڑا سا پکانا ہے کہ وہ سیرپ ٹائپ کا بن جائے، اور اس کو آپ نے بوٹل میں ڈال لیں ٹھنڈا ہونے کے بعد۔
گاڑھا سا سیرپ بن جائے گا اور روزانہ رات کو سونے سے پہلے آنکھوں کے نیچے حلقوں پہ ضرور لگائیں۔ اس سے دیکھیں کہ آہستہ آہستہ چہرے کے جو داغ دھبے ہیں، حلقوں کے نشانات ہیں، وہ آہستہ آہستہ جانے لگیں گے۔ آپ کو پتہ ہے ہوم ریمیڈی 21 دن کا ٹائم لیتی ہے۔ اگر آپ یہ کہیں کہ ایک ہفتے میں آپ کا رنگ صاف ہو جائے یا چہرے کے دھبے دور ہو جائیں تو اٹس ناٹ پاسبل۔ آپ کو 21 دن کا گیپ دینا پڑے، وقت صبر کرنا پڑے گا کہ جس سے آپ کو ایک بہترین سکن آپ کے سامنے نکل کے آئے۔ اس سیرپ کو آپ نے فریج میں بنا کے رکھ لیں، 2 دن سے زیادہ کا مت بنائیں اور پھر نیا بنا لیں اور پھر فریج میں رکھ لیں اور ٹھنڈا ہونے پر ضرور لگائیں۔ وہ بہنیں جو ہمیشہ ہر وقت تھکی تھکی سی رہتی ہیں، چڑچڑا پن جن میں رہتا ہے، جن کا جسم بھی ٹوٹتا رہتا ہے، ہر ٹائم درد محسوس ہوتی رہتی ہے، جو آئے دن بیمار رہتی ہیں اور جن کو لیکوری کا مسئلہ ہوتا ہے، ان تمام کے لیے وہ آدھا گلاس جوس ضرور پئیں انار کا۔ ویڈیو کے لاسٹ میں آپ کو صحیح انار کھانے کا طریقہ بتایا جائے گا جس سے آپ کو فائدہ بھی ہوگا۔ یہ ہاضمے کے مسائل، معدے کی تیزابیت کے مسائل، ہڈیوں کی جو طاقت ہے وہ بھی پوری کرے گا، ہڈیوں کا جو بربرا پن ہے اس کو بھی دور کرے گا، جو ہاتھوں پیروں کی جلن ہوتی ہے، جو جگر کی گرمی کی وجہ سے ہاتھوں پیروں میں جو جلن ہوتی ہے، یہ اس کو بھی ٹھیک کر دیتا ہے اور سونے پہ سہاگا آئرن کی کمی کو بھی دور کرے گا۔ یہ خواتین کے لیے، مردوں کے لیے اور بچوں کے لیے، جو بچے اکثر مائیں جن کی شکایت کرتی ہیں کہ ہمارے بچے بہت دوسرے بچوں کے مقابلے میں بہت سست ہیں اور پیچھے رہ جاتے ہیں، تو ان کے لیے بہت ہی مفید ہے۔ اس کے علاوہ جن کو کالا یرقان ہے، ہیپاٹائٹس بی اور سی ہے، ان کے لیے بھی انار کا جوس بہت قیمتی ہے۔ وہ انار کا جوس ان 3 مہینوں میں، جن مہینوں میں انار آتا ہے اس میں ضرور پئیں تو اس میں ضرور ان کو فائدہ ہوگا۔ اور خوبصورتی کے لیے ایک بہت ہی اچھا فیس پیک ہے۔ 50 گرام انار کے پھول، 50 گرام ملتانی مٹی اور 20 گرام حسن یوسف، یہ بیج جو ہوتے ہیں کسی بھی پنساری کی دکان سے مل جاتے ہیں۔ ان تینوں چیزوں کو اچھی طرح گرائنڈ کر لیں۔ اب تھوڑا سا پاؤڈر لیں، اس میں روز واٹر ایڈ کریں اور ایک فیس پیک بن جائے گا۔ اس کو چہرے پہ لگائیں، آپ دیکھیں گے کہ جو آپ کے چہرے کا جو حسن ہے وہ سر چڑھ کر بولے گا، رنگ ایک دم صاف ستھرا، داغ دھبے دور ہو جائیں گے۔ ایک تو یہ رنگت بھی سرخ کر دے گا اور داغ دھبے بھی دور کر دے گا، چہرے پہ جھریاں بھی نہیں پڑنے دے گا اور جو عمر پڑنے کے اثرات ہیں وہ بھی کم کر دے گا اور جو چہرے کی پھیلاہٹ ہے رنگت میں وہ بھی دور کر دے گا۔ یہ ماسک بھی اور یہ جوس بھی۔ آپ کو پتہ ہے کہ جب پھیپھڑوں کی انفیکشن ہو جاتی ہے تو اس میں انار کا استعمال کریں تو اس سے کافی فائدہ ہوتا ہے۔ اب اس کے کھانے کے صحیح طریقے کی طرف آتے ہیں جس میں 100 کی 100 بیماریوں کا علاج صرف ایک انار سے ہوگا، چاہے اس میں دل کی بیماری ہو، چاہے پیٹ میں درد ہو، چاہے معدہ ضعیف ہو گیا ہو یا معدے کی کوئی ایسی تیزابیت ہو، چاہے جگر میں بیماری ہے، ہڈیوں میں بیماری ہو، جوائنٹس پین ہو، آپ کو نیند نہیں آ رہی ہو، آپ کو وامٹ ہو رہی ہو، آپ کا ہاضمہ درست نہیں ہے، آپ کو گیسٹرک کی پرابلم ہو رہی ہو، آپ کی اسکن پہ خشکی ہو گئی ہو، بالوں میں خشکی ہو گئی ہو اور تیزابیت ہو، اور تیزابیت کی وہ دوا جو پوری دنیا میں کہیں بھی نہیں ملے گی سوائے ایک انار کے۔ طریقہ نوٹ فرما لیجئے کہ انار کو چھیل لیجئے، اس کے دانے ایک پیالے میں نکال لیں اور اس کی جو جھلی ہے جس کو انار کی چربی بھی کہا جاتا ہے اس کو بھی آپ باریک چاپ کر لیجئے۔ آپ کو پتہ ہے وہ جو گودا ہوتا ہے جس میں انار کے دانے سمٹے ہوئے ہوتے ہیں وہ تھوڑا سا کڑوا ہوتا ہے، وہ بھی آپ نے ساتھ ہی آپ اس کو آپ کھائیے، بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر کھائیے، اور اگر وہ ترش لگے تو اس میں آپ کالی مرچ چٹکی سے بھی کم اور کالا نمک اس کو میں ایڈ کیجئے اور بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر کھائیے۔ انشاءاللہ تعالی اس کو کھاتے ہی آپ کو ایک انار سے 100 بیماریوں کا یقینی خاتمہ ہوگا، پوری یقین کے ساتھ۔ آپ نے انار کو بیج سمیت، گودے سمیت اور جھلی سمیت ہی کھانا ہے۔ اب آپ کو بتاتے ہیں کہ جو اس کا گودا ہے وہ تیزابیت کی دوا ہے، اور یہ جو گٹلی ہے، یہ بیج ہے، یہ میدا جو ہے وہ ایک کمرہ ہے اور وہ آپ کے کمرے کی دیواریں جو ہے وہ بوسیدہ ہو چکی ہیں۔ فاسٹ فوڈ کھا کے، مرغن غذائیں کھا کے میدا ضعیف ہو جاتا ہے جس کی دیواریں خراب ہو جاتی ہیں۔ یہ جو گٹلی ہوتی ہے معدے کی دیواروں کو ٹھیک کرتی ہے، جس کی وجہ سے ہاضم رطوبات پیدا ہوتی ہیں انسان کے اندر۔ اور معذرت کے ساتھ میرا گلا بہت زیادہ خراب تھا جس کی وجہ سے ریکارڈنگ میں بہت مشکل ہوئی، تو اگر ویڈیو پسند آئی تو لائکس
سبسکرائب اور شیئرنگ ضرور کریں تاکہ نیو انفارمیشن آپ کو تک ضرور پہنچتی رہے۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔